ایک آدھ بات میں پہلے کہنا چاہتا ہوں. کل کا پرسوں کا جو پروگرام ہم نے کیا ٹیلی ویژن پہ، اس کی ریپریس میں نے دیکھی. گلوری ٹی وی والوں نے جو ریلے کی تھی وہ پہلے پروگرام کی نسبت زیادہ بہتر تھی، اور آپ سب کے تعاون کے لیے بہت بہت شکریہ. خداوند آپ کو بڑی برکت دے، اور اسی طرح سے اس کلیسیا کے وسیلے سے خداوند کا نام عزت اور جلال پائے. سب نے بہت محنت کی، خصوصاً ٹیکنیکل جو جانتے ہیں ہنر کو. کہاں کہاں بیٹھے ہیں سارے. خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے. آج کا دن خاص دن ہے، اور کلیسیا ان 4 اتواروں کو اس لیے یاد کرتی ہے کرسمس سے پہلے کہ اپنے آپ کو کلیسیا تیار کر سکے اس عظیم دن کے لیے جو مقدس متی نے لکھا ہے. مقدس متی کی جی یہ پڑھا تھا انہوں نے ایک آیت پہلے باب کی 22ویں آیت. یہ اس لیے سب کچھ ہوا، سب کچھ اس لیے ہوا کہ جو خداوند نے نبی کی معرفت کہا تھا وہ پورا ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بات پہلے کہی گئی تھی 700-750 سال پہلے، اس کی امپلیکیشن اس دن کو ہوئی ہے. اور خداوند یسوع کے کہنے کے مطابق ہم مبارک لوگ ہیں جنہوں نے اس دن کو دیکھا ہے، کیونکہ بہت سارے سے جو دیکھنے کے خواہش مند تھے لیکن نہ دیکھا. آج کے لیے جو بات خاص میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کرسمس کے ضمن میں تو بہت ساری باتیں آتی ہیں، لیکن جس پیش گوئی کی کمپلیشن ہمیں نظر آتی ہے پہلے پام سنڈے کے دن، پہلے ایڈوینٹ سنڈے کے دن، وہ یہ ہے کہ ایک بیٹا ہم کو بخشا گیا، سلطنت اس کے کندھے پر ہوگی. اور میں اس کو ذرا پڑھوں آپ کے سامنے. یہ نام کو چھوڑ دیں، اس کی سلطنت کے اقبال کی اور سلامتی کی کچھ انتہا نہ ہوگی. وہ داؤد کے تخت اور اس کی مملکت پر آج سے اب تک حکمران رہے گا. عدالت اور صداقت سے اسے قیام بخشے گا. رب الفاظ کی غیوری یہ کرے گی. اور مقدس لوکا نے بھی یہ پہلے باب کی 31ویں اور 31 سے 33 آیت، یہ مقدسہ مریم کو جو پیغام فرشتے نے دیا، مجھے ایسا لگتا ہے کہ فرشتہ یوسیٰ نبی کی یہ پیشن گوئی پڑھ کے گیا ہوگا مقدسہ مریم کے پاس کہ یہ کہنا ہے. اگر پڑھ کے نہیں گیا تو تعجب کی بات ہے کہ اس نے وہی باتیں کہیں جو یوسیٰ نبی نے 750 سال پہلے کہی تھی. ذرا پڑھیں یہاں کیا لکھا ہے. دیکھ تو حاملہ ہوگی، تیرے بیٹا ہوگا، اس کا نام یسوع رکھنا. وہ بزرگ ہوگا اور خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا. خداوند خدا اس کے باپ داؤد کا تخت اسے دے گا، اور وہ یعقوب کے گھرانے پر اب تک بادشاہی کرے گا. یہ بادشاہ کی جو پیش گوئی پہلے ہے وہ فرشتے نے بالکل عین حرف و حرف دہرا دی کہ وہ اب تک بادشاہی کرے گی.
اور اس کی بادشاہی کا آخر نہ ہوگا۔ یہ ایک نئے سرے سے بادشاہت کے قیام کی بات ہے، اور جیسے میں نے آپ کو کہا ہے کہ 700-750 سال پہلے تو یہ کہا گیا تھا کہ بادشاہ پیدا ہوگا اور اس کی بادشاہی اس طرح کی ہوگی، لیکن 750 سال کے بعد فرشتے نے مقدسہ مریم سے کہا کہ تیرے بیٹا ہوگا اور ایک بادشاہ پیدا ہوگا، یسوع بادشاہ پیدا ہوگا، اور اس کی بادشاہی کا آخر نہیں ہوگا، وہ ابد تک حکمران رہے گا۔ اور یہ بالکل ایگزیکٹلی وہی بات ہے جو اس نے کہی تھی۔ 750 سال کا عرصہ کس طرح سے ہو گیا؟ ذرا تھوڑا اس سے پہلے لیٹس رول بیک۔ آپ کو یاد ہے کہ سب سے پہلا گناہ جو تھا ایک فرشتے نے کیا۔ اس گناہ سے پہلے بادشاہی کس کی تھی؟ خدا کی۔ حکم کس کا چلتا تھا؟ خدا کا۔ سب کچھ جو تھا بالکل سموتھ، ٹھیک ٹھاک، فرسٹ کلاس چل رہا تھا۔ پھر اس کے بعد ایک آ کے گناہ نے اس میں دخل پایا، اور نتیجہ کیا نکلا؟ بادشاہی میں رکھنا پڑ گیا، خدا کی بادشاہی میں۔ اب ایک نہیں، دو رائے رکھنے والے تھے، ایک تو وہ جو خدا قادر ہے، اور دوسرا اس کا مقرب فرشتہ، کہتے ہیں عزازیل اس کا نام تھا، بہرحال جو بھی ہو وہ۔ پھر اس کے بعد آدم کو تخلیق کیا گیا، اور اس تخلیق میں دونوں پارٹیوں نے زور لگانا شروع کیا کہ کس طرح سے ان کو ورگلائیں اور اپنی طرف کریں۔ تو آپ کو ساری کہانی کا پتہ ہے۔ پھر خدا نے ان کو تو کہہ دیا کہ تم یہ نہ کرنا، جس دن تم کرو گے مر جاؤ گے۔ یہ ایک طرح سے آگاہی انہیں مل گئی۔ لیکن ابلیس جو اب بالکل اس کے مقابل تھا، وہ کب گوارا کرتا کہ ایسے ہوتا؟ اس نے کہا تم ہرگز نہیں مرو گے، ہرگز نہیں مرو گے، بلکہ خدا جانتا ہے، کیا جانتا ہے؟ کہ جس دن تم یہ کھاؤ گے تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی اور تم نیکی بدی کے پہچاننے کے قابل ہو جاؤ گے۔ جیت عزازیل کی ہوئی، آدم اس کے ساتھ اسی گناہ میں شریک ہوا خدا کے مقابل۔ قائم نے اس پر اور اضافہ کیا، لوگ گناہ کرتے رہے، پیدا ہوتے رہے، حتیٰ کہ رومیوں کے خط کے مصنف کو کہنا پڑا کہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم۔ یہاں تک تو ایسے ہی لگتا ہے کہ بادشاہی کس کی ہے؟ ابلیس کی، کیونکہ وہی غالب رہتا ہے۔ اس نے تو یہاں تک کہ خداوند یسوع مسیح کی آزمائش کرتے ہوئے، جب اس نے آزمائش خداوند یسوع مسیح کی تو اس سے کہا کہ یہ سارا کچھ میرے اختیار میں ہے، دنیا کی سلطنتیں سب کچھ دکھایا اور کہا میرے اختیار میں ہے، تو بس جھک کے سجدہ کر دے مجھے تو میں تمہیں دے دوں گا۔ تو اسی لیے آیا ہے نا، تاکہ دنیا کو بچائے، اسی لیے تو اس دنیا میں آیا ہے تاکہ دنیا جو ہے تیری طرف ہو جائے۔ کس طرح سے ہو سکتی ہے؟ سیدھا سا چھوٹا سا یہ کام ہے، تو جھک کر سجدہ کر اور سب کچھ تیرا ہو جائے۔ یہ بادشاہی کا ایسا کام تھا جو خدا کے مقابل ابلیس نے انجام دیا۔ ایسا لگتا ہے کہ بادشاہی خدا کی نہیں، جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے
کسی اور کی حکمرانی اس دنیا میں چلتی ہے۔ ذرا اس سے آگے نکلیں تو ابراہیم سے خدا نے وعدہ کیا کہ یہ ملک میں تیری نسل کو دوں گا، کئی صدیوں کی بات ہے۔ اس کے بعد ساؤل کو چنا گیا، 40 برس تک وہ رہا، لیکن پوری اسرائیلی قوم کو اکٹھا نہ کر سکا۔ اس میں بھی رکھنے تھے، یہ ٹرانس جارڈن اور جارڈن اور پیلسٹائن جتنا بھی ہے، یہ سارے کے سارے لوگ بکھرے ہوئے تھے۔ یہودی لوگ جو تھے سارے کے سارے ادھر ادھر بکھرے ہوئے تھے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ خدا نے پھر اپنے ایک بندہ کھڑا کیا جو اس کے دل کی مرضی کے مطابق تھا، داؤد۔ اور داؤد پہلا بادشاہ تھا جس نے 40 سال اسرائیل پر حکومت کی اور پورے اسرائیل کو یکجا کر کے رکھا، اور اس نے اپنی طرف سے عدالت کو، انصاف اور خدا کے خوف میں اس کو کرتا رہا۔ لیکن 40 سال کے بعد کیا ہوا؟ سلیمان آیا، 40 سال اس نے حکومت کی۔ اس کے بعد اس کا بیٹا یربعام آیا، سلطنت پھر 2 ٹکڑے ہو گئی۔ سامریہ میں 10.5 قبیلے چلے گئے، 2 قبیلے ادھر یہودا میں رہ گئے، یروشلم میں۔ اس پہ اور یہ بانٹ ہوتی رہی، اور ان کی جو تھی نا چھانٹی ہوتی رہی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ اسرائیل جو تھا یہ اس کو سامریہ جو تھا اس کو شاہ اسور یہ قید کر کے لے گیا اور یہ چلے گئے، اور ادھر یہودا جو تھا اس کو نبوکدنضر بادشاہ قید کر کے لے گیا اور بابل میں چلے گئے۔ رہ کیا گیا؟ داؤد کی بادشاہ کہاں رہ گئی؟ صرف جو کچھ رہ گیا ہے وہ یہاں لکھا ہے 11ویں باب کی پہلی آیت۔ یسی کے تنے سے ایک تنا رہ گیا، اور ایسا تنا رہ گیا جس کی جڑیں تو ہیں اس میں موجود ہیں، لیکن اس کے اوپر نہ ڈالیاں ہیں، نہ پرندے بسیرا کرتے ہیں، نہ اس کے سائے میں کوئی آ کے بیٹھتا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، صرف تنا ہی تنا ہے۔ اور یہاں لکھا ہے کہ اس سے ایک کونپل نکلے گی، اور کونپل نکلے گی، اس کی جڑوں سے ایک 12 شاخ پیدا ہوگی۔ یہ خداوند کی روح اور حکمت کی روح سے معمور ہوگی۔ اور یہ کونپل جو نکلی، اس کا اشارہ مقدسہ مریم کو دیا گیا کہ داؤد کے گھرانے میں سے تو ہے، اس پر فضل ہوا ہے، تجھ سے ایک بیٹا پیدا ہوگا، اور وہ پوری دنیا کے گناہوں کے لیے نجات کا کام دے گا، ایک منجی پیدا ہوگا۔ خدا کی بادشاہی جو ہے اس کے وسیلے سے قائم کی جائے گی۔ میں نے کوشش کی ہے کہ آپ کو بتاؤں کہ گزرے زمانے میں ابتدا سے لے کر کس طرح سے یہ ڈویژن ہوئی، کس طرح سے ضرورت پڑی ایک ایسے بادشاہ کے آنے کی جو راستی سے سلامتی کے ساتھ وہ حکمرانی کرے۔ اب اس بادشاہ کے آنے کے لیے اس پیش گوئی کی امپلیکیشن جو ہوئی ہے خداوند یسوع مسیح میں ہوئی، کیونکہ مقدس متی نے یہ بڑی خوبصورت آیت لکھی ہے
کہ یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ نبی کی معرفت جو کہا گیا تھا وہ پورا ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بات جو اس نے 750 سال کہی تھی وہ پوری ہو رہی ہے اور ہوئی ہے اور ہوگی، لیکن کس میں؟ خداوند یسوع مسیح میں، خداوند یسوع مسیح میں پوری ہوگی۔ اور نتیجہ یہ نکلا کہ یہ بادشاہ پیدا ہوا۔ شروع ہی سے اس بادشاہ کی مخالفت کی گئی، شروع ہی سے اسے مار ڈالنے کے لیے بہت کچھ انتظامات کیے گئے، سب کچھ ہوا، لیکن خدا نے اسے بچا کے رکھا۔ اب اس بادشاہت کے بارے میں دو مختلف سوچیں ہمیں کلام میں نظر آتی ہیں۔ ایک تو شاگردوں کی اپنی سوچ تھی کہ اس بادشاہت کے بارے میں وہ کیا سوچتے ہیں، اور دوسری خداوند یسوع مسیح کی یا خداوند کی اپنی خدا کی سوچ، وہ اس بادشاہت کے بارے میں کیا تھی۔ اب شاگردوں کی سوچ کیا ہے؟ دو شاگرد آ گئے، خداوند یسوع کے رشتہ دار تھے، نزدیکی رشتہ دار، ماں کو بھی ساتھ لے کے آئے کہ چلو ٹھیک ہے، کچھ نہ کچھ اس کے وسیلے سے ریکمنڈیشن جو ہے یہ مضبوط ہو جائے گی۔ کہنے لگے کہ خداوند ہم یہ کہتے ہیں کہ جو کچھ ہم تجھے کہیں تو ہمارے لیے کرے۔ کیا کروں بھائی؟ کہ تیری بادشاہی میں ایک ہم میں سے دائیں طرف بیٹھے اور دوسرا بائیں طرف۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اگر کوئی کنسلٹیشن کی بات ہو تو ادھر سے پوچھے اور وہ بھی میرا بھائی ہو اور وہ اس کو کنسلٹ کرے، اگر ادھر سے پوچھے تو پھر ادھر دوسرا ہو وہ اس کو بتائے۔ ہم خدا کی بادشاہی میں نظر آئے۔ تو خداوند یسوع نے اسی وقت انہیں ٹوکا اور یہ کہا کہ یہ خدا کی طرف سے مقرر ہوگا کہ کون دانے بیٹھے اور کون بائیں بیٹھے، یہ اس کی جانب سے ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ میں کسی کے لیے مقرر کروں۔ ان کے نزدیک بادشاہی جو تھی ایسی بادشاہی تھی جو ایک بادشاہ جو ہے بڑے روبداب کے ساتھ تخت پر بیٹھے گا اور لوگ جو ہیں اس کے وسیلے سے اس بادشاہت میں شریک ہوں گے۔ بے شک اس میں شک نہیں کہ بادشاہت تو تھی۔ خداوند یسوع نے جب منادی شروع کی تو کیا کہا تھا کہ آسمان کی بادشاہت نزدیک ہے۔ جب یوحنا بپتسمہ دینے والے نے 6 مہینے پہلے اس کام کو شروع کیا تو اس نے کیا منادی کی کہ خدا کی بادشاہ نزدیک آ گئی ہے۔ سب خدا کی بادشاہ۔ مجوسی جو آئے تو انہوں نے پوچھا یہودیوں کا بادشاہ جو پیدا ہوا ہے کہاں ہے؟ بادشاہ تو تھی، یہ یقیناً بادشاہ بھی تھا، سب کچھ تھا، لیکن وہ ایسا نہیں جیسا یہ شاگرد سمجھتے تھے۔ حتیٰ کہ آپ کو پتہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح تیار تھے، جی اٹھنے کے بعد 40 دن شاگردوں کو نظر آتے رہے، اب آسمان پر جانے کے لیے تیار تھے۔ اور آسمان پر جانے کے لیے وہ جب شاگردوں کو لے کے گئے پہاڑ پر تو اس کو یہ سوال کیا خداوند اسرائیل کو بادشاہی تو ابھی عطا کرے گا؟ اب تک وہ یہ نہیں سمجھتے تھے کہ مسیح کی بادشاہت کیسی ہوگی اور کس قسم کی ہوگی۔ خداوند نے کہا کہ ان وقتوں اور میعادوں کا جاننا جسے باپ نے اپنے ہی اختیار میں رکھا ہے تمہارا کام نہیں، لیکن جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے اور پھر میرے گواہ ہوگے۔
عجیب بات یہ ہے کہ صرف 10 دن لگے خداوند کے آسمان پر جانے کے بعد، 10 دن ہوئے، اور ان 10 دنوں کے بعد سارے کے سارے شاگردوں کا آئی کیو جو تھا بالکل تبدیل ہو گیا۔ اب ان کے نزدیک بادشاہت کا تصور وہ نہیں تھا جو ان کے دماغ میں پہلے تھا کہ ہم بھی سب کو چھوڑ کے تیرے پیچھے ہو لیے، ہم کو کیا ملے گا۔ اب یہ تصور نہیں تھا، اب وہ جانتے تھے کہ خدا کی بادشاہی کچھ اور ہے۔ آپ کو یاد ہے کہ افسس میں جب پولوس گیا تو اس پر الزام یہی تھا، وہ سارے لوگ افسس کے کہنے لگے کہ یہ کہتا ہے کہ بادشاہ تو اور ہی ہے، بادشاہ تو اور ہی ہے، کیسر ہمارا بادشاہ نہیں ہے، اور ہی ہے بادشاہ۔ اور وہ کس کی طرف اشارہ تھا؟ خداوند یسوع مسیح کی طرف۔ بادشاہی اس کی قائم ہو گئی، لیکن کہاں؟ ان کے دلوں پر، ان کی روحوں پر خداوند یسوع پورے طور پر راج کرنے لگا۔ اور یہ کس وقت بدلی ان کی سوچ؟ جب روح القدس ان پر نازل ہوا تو اس سوچ نے ایک نیا ویژن انہیں عطا فرمایا۔ انہوں نے بھی خدا کی بادشاہی کی منادی کی، اپنی جانیں تک قربان کر دیں، لیکن کس لیے، کس طرح سے؟ پھر ان کے اس بادشاہت کی سوچ نہیں ہے کہ ہم اس میں کوئی عہدہ رکھیں گے، اس میں ہمیں کوئی بڑے عہدے ملیں گے، بلکہ صرف یہ تھا کہ خداوند یسوع ہم پر حکومت کرتا ہے، ہماری زندگیوں پر راج اسی کا ہے، ہماری روحوں پر اسی کا سکہ چلتا ہے، اور ہم اس کے تحت۔ آج جتنے ہم یہاں بیٹھے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ہم سویڈش سٹیزن ہیں، ٹھیک ہے، ہم سویڈش سٹیزن ہیں، لیکن کبھی آپ نے محسوس کیا کہ سویڈن کا بادشاہ آپ کا بادشاہ ہے؟ آپ ہمیشہ خداوند یسوع پر کبھی کسی اور کو ترجیح نہیں دے سکتے۔ خداوند یسوع ہماری زندگیوں میں بادشاہی کرتا ہے، کیونکہ وہی بادشاہوں کا بادشاہ اور خداوندوں کا خدا۔ اس سے پوچھا گیا کہ کیا تو یہودیوں کا بادشاہ ہے؟ کہتے تو خود کہتا ہے کہ میں ہوں۔ اور اس نے پھر یہ کہا کہ دیکھ، میری بادشاہی اس دنیا کی نہیں ہے، میری بادشاہی اگر اس دنیا کی ہوتی تو میرے خادم لڑتے کہ میں یہودیوں کے ہاتھ میں نہ دیا جاتا۔ باوجود اس کے کہ انہوں نے غیر قوموں کے ہاتھ میں اس کو پکڑوا دیا، لیکن اس کے باوجود اس کی بادشاہی ان کے دلوں میں قائم رہی، اور وہ جانتے تھے کہ یہ فی الحقیقت بادشاہ ہے۔ یہ شاگردوں کی سوچ کتنی ادھوری، کہنا چاہیے کتنی ادھوری سوچ تھی، لیکن بادشاہی جو خداوند نے ہمیں دی ہے، اس کی غلامی پوری آزادی ہے جو ہمیں میسر آتی ہے، اور خدا کی سوچ اس بادشاہت کے بارے میں بالکل مختلف ہے۔ اس نے یہ کہا کہ اے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے، جیسے تیری مرضی آسمان پر پوری ہوتی ہے، میری زندگی میں بھی، اس دنیا میں بھی، اس زمین پر بھی پوری ہو، تاکہ وہاں بھی اور یہاں بھی جو کچھ تیری مرضی ہے اس کے مطابق ہی سب کچھ ہوتا رہے۔ اس بادشاہت کے بارے میں
یہ بادشاہت روحوں کی بادشاہت ہے، دلوں پر حکمرانی ہے اس کی، اور جتنوں نے اپنے آپ کو اس کے سامنے دے دیا ہے وہ جانتے ہیں کہ اب اس کی حکومت میری زندگی میں ہے، اور جو کچھ وہ کہتا ہے وہی کچھ میں کرتا ہوں یا کرتی ہوں۔ اس بادشاہت کی طوالت کے بارے میں مکاشفہ کی کتاب میں یہ لکھا ہے 11ویں باب کی 15ویں آیت میں کہ اس کی بادشاہی کا آخر نہ ہو، ابد تک بادشاہی کرے گا۔ دیکھ لیں 11 باب اور اس کی 11ویں باب کی 15ویں آیت۔ دنیا کی بادشاہی ہمارے خداوند اور اس کے مسیح کی ہو گئی، اور وہ عبدالآباد بادشاہی کرے گا۔ عبدالآباد بادشاہی کرے گا۔ عبدالآباد سے کیا مراد ہے؟ کہ جب تک دنیا قائم ہے اس وقت تک اس کی بادشاہی رہے گی۔ 2000 سال پہلے اس کی بادشاہی پطرس کی زندگی میں تھی، یوحنا کی زندگی میں تھی، اس کے بعد اس کے جتنے بھی لوگ تھے ان کی زندگی میں تھے۔ آپ کو یاد ہے کہ رومی ایک شہنشاہ تھا جس نے یہ کہا کہ میں کرسچن جو اپنے آپ کو کہتے ہیں ان کے نام تک مٹا دوں گا۔ تو اس نے سارے مسیحوں کو جو بھی کہتا تھا میں مسیحی ہوں اس کو مروا دیتا تھا۔ ایسی اظہار ثانی تھی۔ لیکن اسی روم میں سے صرف 313 سن میں کنسٹنٹائن وہ ایمپرر تھا روم کا جس نے کہا کہ میں مسیحی ہوں، اور صلیب کو اس نے اپنی فوج کا سمبل قرار دیا، اور وہ اس کے سامنے ہمیشہ جھکتا تھا۔ اس کو کون اس بادشاہی کو ختم کر سکا؟ کس نے اس کی بادشاہی کو ختم کیا؟ کوئی نہیں کر سکتا۔ یہ عبدالآباد قائم رہے گی کیونکہ مسیح بادشاہ ہے۔ خداوند یسوع مسیح اپنی بادشاہی کو قائم کرنے کے لیے اس دنیا میں آیا، اور اس نے صلیب پر اپنی جان دے کے اس کام کو مکمل کیا۔ بڑا دن اسی بادشاہی کے قیام کا آغاز ہم کہہ سکتے ہیں کہ یا اس دن سے یہ کام جو ہے خداوند نے شروع کیا گیا۔ جب ہم ان 4 دنوں کو مناتے ہیں، ایڈوینٹ سنڈیز جو ہیں، دوسرا ہو تیسرا ہو، ہم اس میں گائیں یا ناچیں یا خوشی کریں یا جو بھی کریں، یا کلام پڑھیں یا سنائیں یا سنیں، صرف یہ یاد رکھیں کہ وہ جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے وہی خداوندوں کا خداوند ہم پر راج کرتا ہے اور بادشاہی کرتا ہے۔ ایک سوال آخر میں، کیا اس کی بادشاہت آپ کی زندگی میں بھی ہے؟ کیا وہ آپ کی زندگی میں بادشاہت کرتا ہے؟ سوچ کے جواب دے دیجیے گا۔ آئیے ہم دعا کریں۔